الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مروی نے سنا، راوی سنتے ہیں، وہ فرما رہے تھے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1 میں ذکر کیا ہے، یعنی پہلی حدیث. حاضرین، میں نے جمعرات کے دن آپ کے سامنے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ بروز ہفتہ آج سے نماز کے بارے میں مکمل باتیں شروع سے لے کر کے اختتام تک، نیت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، سلام کے بعد دعا تک انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں پہلا مسئلہ نیت کا. قبل اس کے کہ نیت کے بارے میں کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں، 2 چیزیں جو اس سے پہلے کے درس کی باقی ہیں آپ کے سامنے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے اس سے پہلے امامت کا مسئلہ آپ کے سامنے بولا ہے. امامت کے مسئلے میں ایک چیز میں نے یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعتی امام کے پیچھے، وہ بدعتی جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچے، اس کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیا ہے. یہ جائز، یہاں تک بات میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد بدعت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں ہر خطیب جمعہ کے دن ہر خطبے میں کہتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اگر گناہ کا اعتبار کریں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو کون سا کہیں گے آپ؟ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ شرک. الحمدللہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے ہی دائرے میں فوری طور پر بدعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. توحید کے مقابلے میں شرک ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت. توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیزیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی وہ چیزوں کو اگر کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ ہو جائے گا شرک. اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے طریقے پر عمل کریں اور سمجھیں کہ یہ ثواب ہے تو ہو جائے گی یہ بدعت. 2 چیزیں بڑے گناہ، بہت بڑے گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے. کون سے کوثر پر؟ حوض کوثر. انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، بڑی فضیلت. کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے ہم لوگوں کو انشاءاللہ. آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق میں لکھا رہے گا تو انشاءاللہ میں بھی رہوں گا حوض کوثر پر. بہت سارے لوگ رہیں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چہروں پر جو ہے وضو کے نشانات، نماز کے نشانات، ہاتھ جو یہاں تک چمکتے رہیں گے. امتی سمجھ کر جو ہے وہ بھی آئیں گے ہمارے ساتھ پانی پینے کے لیے، امت محمدیہ کے ساتھ. تو فرشتے کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ جی سحقن سحقن، ہٹاؤ ان کو یہاں سے. دھتکارتے ہیں وہاں سے ہٹا کر ان کو لائن سے باہر بھگائیں گے. ان کو سحقن سحقن ہٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھئی کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ ان لوگوں کا کون سا گناہ ہے؟ تو کہیں گے ان لوگوں نے شراب نہیں پیا، زنا نہیں کیا، ترک نماز ترک صلاۃ نہیں کیا. ان لوگوں نے کیا ہے تو کیا کیا؟ تمہارے جانے کے بعد تمہارے دین کے اندر نئی چیزوں کو گھڑ لیا، یہی ان کا گناہ ہے. حوض کوثر میسر نہیں ہوگا، حوض کوثر کا پانی میسر نہیں ہوگا بدعتی کرنے والے کو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ایسی بدعت بھی اگر کفر تک نہیں پہنچاتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث 600 حدیث نمبر 690 پر 5، اس حدیث کی روشنی میں اگر اس کی بدعت کفر تک نہیں پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. یہ بات پوری طریقے سے بتا دی گئی. اتنا بڑا گنہگار. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی شرابیت چھوڑو، داڑھی کاٹنے والا امام ہے، یا ٹخنے سے نیچے نزار پہننے والا امام ہے، یا ٹی شرٹ پہننے والا امام ہے، اس قسم کے کتنے بھی امام ہوں، جب اتنا بڑا گناہ کرنے والا اس کے پیچھے جب نماز ہوتی ہے تو پھر یہ جو گناہ ہے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ان کے پیچھے بدرجہ اولا نماز ہو جاتی ہے. بدرجہ اولا نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے داڑھی کاٹنے والا امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چیلنج کر رہا ہے.
ہم لوگ یہاں پر بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں، بڑے فخر سے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچیے میں کیا بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں. اپنی باتیں، ہمارے کام کی باتیں، 1000 تجربہ آپ کو ہوگا، لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں بولنے سے پہلے میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں یہ جان لینا ضروری. اگر نہیں معلوم ہے، آپ سے اس سے پہلے کہہ دیا گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ بتائیں بھائی، کون ہے امام مالک؟ پہلے ادھر بتائیں، سیدھے ہاتھ طرف، پہلے کون ہے امام مالک؟ بھائی امام مالک کون ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں. ہاں، انہوں نے کیا کیا تھا بھائی، ادھر والے بتائیں. میں بتاتا ہوں، سنیے. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر 10 سال تک درس حدیث انہوں نے دیا. کتنے سالوں تک؟ 10 سال تک. غور سے سنیں اس بات کو، 10 سال تک درس حدیث انہوں نے دیا. روزانہ ہزاروں سوالات ان سے کیے جاتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو نہیں جانتے تھے بس یہی بولتے بھائی میں نہیں جانتا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. کہہ دیجئے جو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں بولیے گا نہیں، گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے بولنا آدھا علم ہے. کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے بولنا آدھا علم ہے. یہ نصف العلم کہا گیا ہے. کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، ہم بڑے شان سے باہر ٹھہر کر بھائی اس کی داڑھی اتنی ہے، نماز ہوتے گا جی اس کے پیچھے، اسے فلانچ نہیں ہے، کیسے بول سکتے ہیں ہم؟ بولیے. حدیث میں سلو خلف کل فاجر، ہر فاجر کے پیچھے نماز پڑھو. سلو خلف کل فاجر، فاجر گنہگار کو بولتے ہیں. داڑھی کاٹنے والا گناہ کر رہا ہے، یقیناً داڑھی کاٹنا حرام ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بول کر فتویٰ دینے والے آپ نہیں ہیں، آپ دے ہی نہیں سکتے فتویٰ. اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں وہ مشرک ہے، وہ اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ نبی کریم یہاں موجود ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، بچے، یہ تمام اگر عقیدہ رکھتا ہے تو بولیں گے بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ تو دائرے سے خارج ہو گیا ہے. ایسے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے. داڑھی کاٹنا ہو، کوئی دوسرا گناہ کرنا ہو، اس کو فاسق یا فاجر بولتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بدرجہ اولا ہو جاتی ہے. جو پہلے درس کی ایک چھوٹی ہوئی بات. ایک اور بات میں نے کہا، اطمینان سے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے. کہا نہیں کہا میں نے؟ ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں. حدیث صحیح بخاری کے ہے، حدیث نمبر 390/5 صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. غور سے سنیں. ایک آدمی کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ آدمی جو ہے سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی ہے، اور اگر تو اس حالت میں مرے گا، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا انتقال ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیسے سمجھا رہے ہیں دیکھو، اگر تیرا انتقال ہو جائے تو تیرا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا. سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا اس لیے اتنی بڑی بات. اگر تیرا انتقال لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری جا کر کھول کر دیکھیں، ابھی کھول کر دیکھیں. حدیث نمبر غلط بولا، حدیث 380/9، معاف کیجیے 380/9، پہلے کی حدیث سے تھوڑا میل ہو گیا تھا. 380/9 صحیح بخاری شریف، حدیث کھول کر کے دیکھیں. لو مت، اس سے معلوم ہوگا کہ سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر اطمینان کرنا ضروری ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اطمینان کہاں سے کہاں تک ہے؟ کتنا لمبا اطمینان کریں؟ اطمینان کتنا کرنا چاہیے؟ کیا میں آدھا گھنٹہ سجدہ کروں؟ کتنا لمبا اطمینان کرنا چاہیے جی؟ قیام کتنا؟ چلو الحمدللہ. کل کی حدیث یا 2 دن پہلے کی حدیث آپ نے بتائی. میں کہتا ہوں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی رکعت میں وہی آیت پڑھی، میں نے پہلی رکعت میں وہی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، تمہارے پروردگار کی تعظیم بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے. صحیح ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث موجود ہے، اگر کوئی آدمی رکوع میں 3 مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم پڑھ لیتا ہے، اس کا رکوع مکمل ہو گیا. اطمینان کی یہ ابتدا ہے، تو اس کا رکوع اطمینان سے ہوا، مراد اتنا ہے. اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ کم سے کم، منیمم، میکسیمم نہیں ہے، منیمم، اگر کوئی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اس کا رکوع کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا یہ رکوع جو ہے اطمینان سے ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 13 مرتبہ اس طریقے سے پڑھتا ہوا جا سکتا ہے. 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا رکوع کیا ہے؟ اطمینان. اور اسی طریقے سے سجدے میں اگر کوئی آدمی سبحان ربی الاعلی
اگر 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیتا ہے تو اس کے سجدے کے بارے میں کہا جائے گا سجدہ اس کا اطمینان سے گزر چکا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور دعا آتی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا رکوع اطمینان سے ہو گیا. اور سے سنیں اس بات کو, اطمینان جو میں اتنے دنوں سے بول رہا ہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ سے شروع ہوتا ہے. اب 3 مرتبہ سے لے کر 30 پر 1 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے. میرا جتنا لمبا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے گا. یہ کچھ باتیں جو پرانی درس سے تعلق رکھنے والی ہے. انشاءاللہ بروز پیر سے میں نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں بیان کروں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.